صحرا کی شہزادی آئرہ اور سونے کا ہرن۔ دور دراز صحرا کی ایک ایسی سلطنت جہاں ریت کے ٹیلے پہاڑوں کی طرح اونچے تھے۔ وہاں کی شہزادی آئرہ اپنی نڈر شخصیت کی وجہ سے مشہور تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ اس کی آنکھوں میں صحرا کی چمک اور اس کے ارادوں میں چٹان کی مضبوطی ہے۔ ایک رات آئرہ نے خواب میں دیکھا کہ ایک سنہری روشنی صحرا کے قلب میں قید ہے اور کوئی اسے مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ اگلی صبح اس نے سنا کہ صحرا کا اکیلا کنواں خشک ہو رہا ہے۔ پرانی کتابوں سے پتہ چلا کہ جب تک سونے کا ہرن اپنی منزل پر نہیں پہنچتا، صحرا کا پانی واپس نہیں آئے گا۔ آئرہ نے اپنی تلوار اٹھائی اور اپنے تیز رفتار اونٹ صحرا نورد پر سوار ہو کر نکل پڑی۔ راستے میں اسے ایک خوبصورت محل نظر آیا جہاں لذیذ کھانے تھے، لیکن آئرہ سمجھ گئی کہ یہ ایک سراب ہے جو مسافروں کو راستہ بھلانے پر مجبور کرتا ہے۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی اور صرف ہوا کی سرسراہٹ پر بھروسہ کیا۔ جب وہ آگے بڑھی تو اچانک ریت کے ستون کھڑے ہو گئے۔ یہ صحرا کی مٹی سے بنے جن تھے جو راستہ روکے کھڑے تھے۔ آئرہ نے ڈرنے کی بجائے انہیں ایک پرانا گیت سنایا جو اس کی دادی نے سکھایا تھا۔ گیت سن کر جن ریت کی ڈھیری بن کر بکھر گئے۔ آئرہ ایک ایسی جگہ پہنچی جہاں ریت نیل رنگی تھی۔ وہاں ایک گھر کے اندر سونے کا ہرن زخمی حالت میں تھا۔ اس کے سینگوں سے نکلنے والی روشنی مدھم ہو رہی تھی۔ اصل خطرہ تب سامنے آیا جب گھر کی دیواروں سے ایک آتشی اژدہا نمودار ہوا۔ وہ اس ہرن کی سنہری کھال کو پگھلا کر سونا حاصل کرنا چاہتا تھا۔ آئرہ نے دیکھا کہ اژدہا آگ اگل رہا ہے، لیکن گھر کی چھت پر برف جیسی ٹھنڈی مٹی جمی ہے۔ اس نے اپنی کمان سے ایک نشانہ لگایا اور چھت کا ایک حصہ اژدہے پر گرا دیا۔ آئرہ نے اژدہے کو للکارا، تم لالچ کی آگ میں جل رہے ہو، لیکن یہ صحرا صرف ان کا ہے جو اس سے محبت کرتے ہیں۔ آتشی اژدہے نے جب دیکھا کہ آئرہ نے چھت گرا کر اسے زخمی کر دیا ہے تو اس نے اپنی پوری قوت سے آگ کا آخری گولا پھینکا۔ آئرہ نے اپنی ڈھال آگے کی، لیکن ہرن نے اچانک اونچی چھلانگ لگائی۔ ہرن کے سنہری جسم سے ایک سفید روشنی کا ہالہ نکلا جس نے آگ کو ٹھنڈک میں تبدیل کر دیا۔ اژدہا اس روشنی کی تپش برداشت نہ کر سکا اور ریت کی ڈھیر میں تبدیل ہو گیا۔ ہرن نے آئرہ کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے کہا، آئرہ، میں صرف ایک جانور نہیں ہوں، میں اس صحرا کا پرانا بادشاہ ہوں جسے جادوگر نے قید کر دیا تھا۔ میری آزادی کے لیے کسی ایسے انسان کا احساس چاہیے تھا جو اپنی جان سے زیادہ دوسروں کی فکر کرے۔ ہرن نے اپنے سینگوں کو زمین پر مارا۔ اچانک پورے صحرا میں ایک تھرتھراہٹ ہوئی۔ جہاں جہاں ریت تھی وہاں سے نیل گن پانی کے چشمے پھوٹنے لگے۔ خشک درخت ہریالی سے بھر گئے اور ہوا میں گلابوں کی خوشبو بس گئی۔ ہرن اچانک روشنی میں تبدیل ہو گیا اور آئرہ کے ہاتھوں میں ایک سنہری انگوٹھی چھوڑ گیا۔ اس انگوٹھی کی خاصیت یہ تھی کہ جب بھی صحرا پر کوئی مصیبت آنی ہوتی، یہ چمکنے لگتی۔ آئرہ نے اپنے شہر واپس جا کر دیکھا کہ لوگ خوشی سے جھوم رہے تھے کیونکہ ان کی سلطنت اب دنیا کی سب سے خوبصورت ہرے بھرے صحرا میں بدل چکی تھی۔ اب آئرہ صرف ایک شہزادی نہیں تھی بلکہ وہ صحرا کی محافظ بن گئی۔ لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ چاندنی راتوں میں جب ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں تو دور کہیں ٹیلوں پر ایک سونے کا ہرن اور شہزادی آئرہ آج بھی اپنی سلطنت کی حفاظت کرتے نظر آتے ہیں۔